پیچھے والے دیں گے، پیچھے والے اونچی آواز میں جی دنیا کعبے کا طواف کر رہی ہے اور کعبہ آ کے حسین کے گھر طواف کرتا، نافذ البصیرہ عباس بن علی، فقط حامل البصیرہ نہیں ہے، سمجھ سکو خدا کی قسم، نافذ الامن العباس، نافذ البصیرہ، میرے چچا عباس ہم نافذ بصیرہ ہیں۔ فرمایا قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدائے، لوگ حجر اسود کو چومنے جاتے ہیں، حجر اسود حسین کے ہاتھوں کو چومنے کا مشتاق ہوتا ہے۔ عباس فرما رہے ہیں، فرمایا عباس نے وممن، منشور ہے عباس کا، اعلان کیا عباس حسین کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، فرمایا وممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر، کہاں شراب خور یزید اور کہاں مالک حوض و کوثر حسین، آگاہ کر رہے ہیں، بصیرت دے رہے ہیں لوگوں کو، آگاہی دے رہے ہیں، یہ جو تم نے اپنے پرانے ملبوسات اتار کر نئے ملبوسات احرام حج زیب تن کیا ہے، ایک کاش کہ تم اپنے اوپر احرام حج کے بجائے بصیرت کا لباس زیب تن کر لیتے ہیں۔ بصیرت عباس کعبے کی چھت میں چڑھ کر لوگوں کو دے رہے ہیں۔ وَمِمَّنْ فِيهِ بَيْتِهِ اللَّحْوَاتُ وَالدَّنَسَاتُ، کہاں وہ جس کے گھر میں لحویات اور نجاسات ہے، اور کہاں وہ حسین جس کے گھر میں قرآن اور ملائکہ کا آنا جانا ہے۔ بیت حسین منزل وحی پروردگار ہے، کیسے مقایسہ ہو سکتا ہے ان دونوں کا؟ عباس نے کہا لوگوں خبردار، تم وہی غلطی تکرار کر رہے ہو جو کفار مکہ نے کی تھی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تم لوگ اسی غلطی کے مرتکب ہو رہے ہو جس کے مرتکب مکہ کے کفار ہوئے تھے۔ مکہ کے کفار نے کیا غلطی کی تھی؟ شب ہجرت۔ مکہ کے کفار نے ارادہ کیا تھا کہ اللہ کے حبیب کو قتل کریں، اس بات سے بے خبر کہ ابھی محمد کے ساتھ علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمہارا ارادہ ہے کہ تم فرزند رسول کو قتل کرو، اس بات سے بے خبر کہ حسین کا علی عباس اس کے ساتھ ہے۔ بس بات تمام کرتے ہیں، آپ کی زحمت ہے تمام۔ دو چیزیں اور تھی، وفا اور نصیحت، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ والوفا آیا، عباس کی تصدیق دیکھ لیا کس درجے پر عباس رہ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ سطح ذہنی عباس فقط شجاعت میں علی کے وارث نہیں تھے، علم علی کے وارث کو عباس کہا جاتا ہے۔ عباس کی یہ خصوصیت میرے جامعہ میں متروک ہے،
عباس اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ تھے. عباس کے علم کی کوئی انتہا نہیں تھی. جو 14 معصومین پر دلیل عصمت بنے اسے عباس کہا جاتا. دلیل عصمت، دلیل عصمت، دلیل عصمت. والوفا فرمانے لگا میں گواہی دیتا ہوں. امام صادق کہتے ہیں اے میرے چچا عباس، آپ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ وفادار رہے. یہ جو عباس کو وفادار کہا جاتا ہے نا، یہ لقب میں اور آپ نے نہیں دیا، یہ امام صادق نے دیا ہے. آپ اپنے زمانے کے امام سے وفادار رہے. عزیزان گرامی قدر، وفا در عباس سے ایسے ظاہر ہوتی تھی کہ دنیا نے وفا کو فراموش کر کے وفا کی جگہ میں عباس کو یاد رکھا. آج عباس مجسم وفا. دیکھیں وفا مادہ نہیں ہے، لفظ ہے. اور عباس نے ایسی وبا نبھائی کربلا میں، اور عباس نے وفا کو انسانیت کا جامہ پہنا دیا کہ میں وفا. عزادارو، وفا پر ایک بات اور مسائل پہ چلتے تھے. جنگ تبوک، مسلمانوں کا لشکر نکلا جنگ کے لیے مدینہ سے. مدینہ سے تبوک کا فاصلہ 700 کلومیٹر کا ہے. گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی تھی اور سفر بڑا طویل تھا. اسلام کا لشکر نکلا جنگ کے لیے. وفا ذہن میں رہے. ایک درود بھیجے محمد علیہ. سفر لمبا، سخت گرمی، لشکر اسلام نکلا. گرمی کی شدت کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے اسلام کا لشکر بکھرنے لگا. کوئی کہیں چلا، ظاہر سخت گرمی تھی، واقعا بہت سخت گرمی تھی. اس حالت میں کسی پہ سخت نہیں تھی کہ وہ جنگ لڑ سکے. اور اسلام کا لشکر بکھرا. جو بھاگنا چاہتے تھے وہ بھاگ گئے. ایک وقت ایسا آیا کہ لشکر میں ابازر نظر نہیں آ رہے. ابازر رسول اللہ کے سب سے سچے صحابی ہیں، بہت عظیم صحابی ہیں، بہت عظیم صحابی. ابازر نظر نہیں آیا تو ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں آ کے کہنے لگا اے اللہ کے حبیب، ابازر لشکر میں موجود نہیں ہے، ابازر فرار ہو گئی ہے. رسول اللہ فرمانے لگے کسی کے بارے میں بدظن مت ہو جاؤ، صبر تو کرو، ابازر آ جائیں گے، تھوڑی دیر ہو جائے، ابازر آ جائیں گے، جلدی فیصلہ مت کرو. یہاں ایک پیغام ہے آپ کے لیے. دیکھیں، جلدی میں کسی معاملے میں فیصلہ مت سنا، بالخصوص کسی کے بارے میں غلط مت سننا. پارک میں دو بندوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر یہ مت کہنا کہ یہ غلط لوگ ہیں. شاید وہ بہن بھائی ہوں، شاید وہ میاں بیوی ہوں. سوء ظن سب سے بڑی بیماری، سوء ظن سب سے بڑا گناہ. پیغمبر فرمانے لگے بدظن مت ہو جاؤ، سوء ظن مت رکھو، انشاءاللہ ابازر آئیں گے. لشکر رک گیا. تھوڑی دیر میں دیکھا دور سے ایک تھکا ٹوٹا انسان آ رہا ہے، کبھی گر رہا ہے، کبھی سبل رہا ہے. پیغمبر ارشاد فرمانے لگے امیدوار ہوں یہی ابازر ہوں گے. جب آیا پہنچا رسول اللہ کے پاس، واقعاً وہ ابازر نکلے. جیسے ہی رسول کی خدمت میں پہنچا ابازر بے ہوش ہو گئے.
معتبر کتابوں سے نقل کر رہا ہوں، پوری بات کتب اربعہ سے ساری باتیں بڑی ذمہ کی ساتھ۔ بے ہوش ہو گیا، پیغمبر نے کہا جلدی پانی لے آؤ، پانی لایا گیا۔ ابازر کے گلے میں ایک مشک تھی، اس میں ٹھنڈا پانی تھا، انتہائی توجہ ہے۔ پیغمبر کہنے لگے پانی لے آؤ، کسی نے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ ابازر کے گلے میں مشکیزہ اور ٹھنڈا پانی ہے۔ پانی نکالا گیا، واقعا ٹھنڈا پانی۔ ابازر پر پانی کی چھینٹیں لگا دی۔ ابازر ہوش میں آ گئے۔ رسول اللہ نے پوچھا ابازر کہاں رہ گئے تھے، کیا ہوا؟ کہنے لگا اے اللہ کے حبیب، میں لشکر کے ساتھ آ رہا تھا کہ راستے میں میرا اونٹ آگے نہیں بڑھا اور اونٹ وہی رک گیا۔ میں نے بڑی کوشش کی اسے آگے حرکت دوں مگر اونٹ آگے نہیں بڑھا۔ میں نے اونٹ کو وہی چھوڑا اور میں پیادہ آ رہا، میں پیدل وہاں سے سفر کرتا ہوا آ رہا۔ یا رسول اللہ مجھے بہت پیاس لگی ہوئی تھی، بڑی شدت کی پیاس تھی، تو میں نے ایک جگہ میں چشمہ دیکھا اور میں وہاں گیا اور جا کر میں نے یہ مشق بھر لی ہے۔ یہ مشق میں نے ٹھنڈے پانی سے بھر لی ہے۔ مجھے پیاس بہت لگ رہی تھی، میں نے چاہا میں پانی پیوں اور اپنے چلو میں نے پانی اٹھایا تو مجھے آپ کی یاد آ گئی۔ میری نفس نے مجھ سے کہا ابازر یہ ٹھنڈا پانی آپ رسول اللہ سے پہلے پئیں گے؟ وفاداری ابو ذر اپنے زمانے کے امام کے ساتھ، یا رسول اللہ میں نے پانی گرا دیا۔ عزادارو یہ وفاداری ہے ابو ذر کی اپنے زمانے کے حجت کے ساتھ، اور کربلا میں عباس کی وفاداری اپنے زمانے کے حجت کے ساتھ۔ میرے مولا عباس پہنچے نہر فرات میں اور عباس نے مشق سکینہ کو پانی سے بھرا اور پھر چلو بھر کر پانی اٹھایا پینے کے ارادہ سے۔ عباس 3 دن سے پیاسے تھے۔ جیسے ہی عباس نے چلو میں پانی اٹھایا نا، کفی از آب برد بے نزدیک دہن، عکس ششمہ ہے درن آپ تماشا میں جات۔ عباس نے چلو میں پانی اٹھایا، پینا چاہا اور منہ کے قریب کیا تو عباس کو چلو کے پانی میں اصغر کی تصویر نظر آئی اور عباس نے پانی وہیں گرا دیا۔ عزادارو جب بھی عباس کے مصائب پڑھیں اور سمجھے جائیں تو ایک ماں کو ضرور یاد کیا کرو۔ بڑی عظیم ماں ہے جسے ام البنین کہا جاتا ہے۔ جب عباس کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی نا تو پھر یہ بوڑھی ماں اپنی عصا کے سہارے کھڑی ہو گئی اور جنت البقیع میں چلی گئی۔ وہاں اپنی انگلیوں سے 4 نشان بنائے، 4 نشان کھینچے، ہر نشان پر اپنے ایک بیٹے کا نام لکھا۔ ایک میں لکھا جعفر، ایک میں لکھا عبداللہ، ایک میں لکھا عثمان، ایک میں لکھا عباس۔ 4 بیٹے کے نام لکھا، لکھ کر ان لکیروں کو مٹا دیا، مٹا کر مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ام البنین کہتی ہے لوگو مجھے ام البنین مت پکارو، اب میں ام البنین نہیں رہی۔ ارے جس کے 4 بیٹے تھے 4 کربلا میں مارے گئے، اور ام البنین نے اپنی انگشت شہادت سے ایک اور لکیر کھینچا اور اس لکیر کے اوپر لکھا حسین۔ حسین، اور حسین لکھ کے کہنے لگی خدایا گواہ رہنا
میں اپنے چاروں بیٹوں کے لیے نہیں روؤں گی، بلکہ میں فاطمہ زہرا کے حسین کے لیے گریہ کروں گی۔ جب عشیروں کا قافلہ مدینہ پہنچا نا تو بشیر مدینے کی گلیوں میں صدائیں دیتا ہوا گیا، اے مدینہ والو، زہرا کا بیٹا کربلا میں مارا گیا، اور زہرا کے بیٹے کا اجڑا ہوا گھرانہ اب مدینہ پہنچ گیا ہے، لوگوں آ جاؤ استقبال کے لیے۔ تو یہ ماں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور اپنے پوتے فضل کے سہارے سے باہر آئی، اگر بشیر کو بلایا، کہا اے شخص تم کیا کہتے ہو، زہرا کا بیٹا مارا گیا؟ بڑی عظیم ماں ہے۔ عزادارو، آج بھی گریہ نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے گریہ؟ کیا یہ جملہ کم ہے کہ ام البنین کے بیٹے مارے گئے؟ اگر سینے میں دل اگر رکھ سکو تو سننا 2 منزلیں مصائب کے لے رہا۔ کیا کہا؟ زہرا کا بیٹا مارا گیا؟ ارے زہرا کا بیٹا کیسے مارا جا سکتا ہے جبکہ میرا عباس کربلا میں تھا؟ میں عباس کو اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ جب یہ سننا تھا بشیر کہنے لگا، ماں تم میرے مولا عباس کو کچھ مت کہنا۔ ارے جب تک عباس زندہ تھے کسی میں ہمت نہیں تھی حسین کی طرف ٹیری آنکھ سے بھی دیکھے۔ جب عباس کربلا میں اپنے دونوں بازوؤں کی قربانی دے چکا اور عباس زین سے زمین پر آئے تو پھر حسین بھی قتل ہو گئے اور زینب کے سر سے چادر بھی چھین۔ عزادارو، اگر تمہیں رونا آ رہا ہے نا تو پھر اپنی آوازوں کو آزاد رکھو۔ ہمارے 8ویں سرکار فرماتے ہیں، یا ابن الشبیب ان کنت باقیا لشیء فابق للحسین فإنه ذبح کما یذبح الکبش۔ اے شبیب کے بیٹے، اگر تمہارا کسی چیز پہ رونے کو جی چاہے تو پھر اس چیز کے لیے گریہ مت کرنا۔ فابق للحسین، تو ہمارے غریب دادا حسین کے لیے گریہ کرنا، اس لیے کہ فإنه ذبح کما یذبح الکبش، اس لیے کہ میرے غریب دادا حسین کو کربلا کے میدان میں مثل گوس فن کے ذبح کر دیا گیا۔ اجرکم عند اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ رہے سوائے غم حسین کے۔ خدا ان رونے والوں پر اپنی یا اللہ اپنی رحمت برکتیں نازل فرما۔ عزادارو، بڑی عظیم ماں ہے۔ جب کہا نا کربلا میں عباس مارے گئے، آئے آئے تمہارے چاروں بیٹے، اے ماں حوصلہ رکھنا۔ ارے ماں کے لیے سخت ہے، ایک ساتھ 4 بیٹوں کی خبر شہادت پہنچے، وہ بھی ایک بوڑھی ماں جو عصا کے سہارے سے گھر سے باہر آتی ہے۔ سلام ہو ام البنین پر، کہنے لگی کلہم ومن تحت الخضرا بفداء الحسین، میرے چاروں کے چاروں بیٹے اور وہ سب کچھ جو آسمان کے نیچے ہے حسین پر قربان ہو۔ عزادارو، چلیں تھوڑی دیر کے لیے کربلا چلتے ہیں۔ تم ہمیں مدینہ میں روک کے رکھا ہوا تھا، اب چلتے ہیں تھوڑی تصورات میں میرے ساتھ کربلا چلیں ہیں۔ عزاداروں، میرے مولا عباس کربلا میں بکھرے شیر کی طرح تھے۔ جب شمر ملعون آیا نا کربلا میں، پہنچ کر اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، کہا جاؤ جو نہر القمہ کے کنارے میں حسین کے خیمے نصب ہیں نا، انہیں اکھڑوا دو۔ اور آئے گھڑ سوار شمر کے حسین کے خیمے اکھڑوانے کے لیے۔
عباس بکھرے شیر کی طرح تھے، اپنی تلوار کھینچی اور ایک خط بنایا، بنا کر کہنے کہا اگر کسی میں ہمت ہے تو اس خط کو کراس کر کے دکھاؤ۔ علی کے بیٹا ہے عباس۔ حسین آگے بڑھے، اپنے بھیا عباس کو گلے سے لگایا اور ماتھا چوم کے فرمانے لگے عباس یہ کیا ہے، تم تو سد سکندر کو توڑ دو، لو ہم کو چاہتے ہو تو دریا کو چھوڑ دو۔ عباس نے دریا کو چھوڑ دیا۔ عزادارو 3 محرم کو پانی بند ہوا، 7 محرم کو 3 محرم کو پانی بند ہوا، 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا، اور 8 محرم کی صبح کی نماز غریب زہرا نے دریائے فرات کے کنارے خشک ریت پر تیمم کر کے پڑھی، اور 9 محرم کی شب حسین اور حسین کے اصحاب تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھے، عبادت الہیہ میں مشغول تھے۔ اصحاب کے خیموں سے عبادت کی آوازیں ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کے مکھیوں کی بنبنانے کی آواز آتی ہو، اور وہ صبح آ گئی جسے صبح عاشور کہا جاتا ہے۔ سب نے قربانیاں دی، سب نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ ایک مرتبہ عباس آئے، آ کے کہنے لگے بھیا حسین اب اس غلام کو بھی اجازت دو تاکہ اپنی جان کو تیری راہ میں قربان کر سکے۔ عزادارو المختصر حسین نے عباس کو اجازت دے دی، مگر جنگ کی اجازت نہیں دی۔ کہا عباس اپنی تلوار میرے حوالے کر۔ عباس سے تلوار لی اور ایک چھوٹا سا نیزہ عباس کے ہاتھ میں دیا۔ کہا عباس یہ نیزہ لے لو، اس سے اپنا دفاع کرو۔ بائیوں میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک 3.5 سال کی بچی آئی جسے سکینہ کہا جاتا ہے، ہاتھ میں خشک مشکیزہ ہے، آ کر کہنے لگی بابا حسین بھیا اصغر پیاسے ہیں، بابا حسین بچے پیاسے ہیں۔ عباس نے سکینہ کو دیکھا اور حسین کو دیکھا۔ عباس اتنے باحیا تھے کہ آج تک عباس نے حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھا تھا۔ عباس نے دھیمے سی آنکھیں اٹھا کر حسین کی طرف نگاہ کی۔ حسین کہنے لگے بھیا عباس تجھے اجازت مل گئی، مشق سکینہ اٹھا اور بچوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دو۔ اجرکم عند اللہ۔ عزادارو اس سے سخت مسائل نہ ہے نہ میں پڑھ سکتا ہوں۔ عباس کو اجازت ملی، عباس نے مشق سکینہ کو علم سے باندھا اور عباس چلے سوئے مقتل۔ بس تھوڑی دیر کے لیے زحمت دے رہا ہوں، آپ کی زحمتیں تمام کر دی۔ عباس چلے سوئے مقتل۔ عباس بڑی ہمت سے گئے، بڑی شجاعت سے گئے، علی کے بیٹے ہیں نا۔ عباس کو آتا ہوا دیکھ کر 4000 کے لشکر نے دریا کو چھوڑ دیا عباس کے لیے۔ عباس پہنچے نہر فرات پر۔ عباس نے نہر فرات پر علم گاڑ کر بتا دیا قیامت تک کے لیے یہ نہر فرات عباس کی ہو گئی، اور عباس نے مشق سکینہ کو بھرا۔ مشق سکینہ بھر کر عباس واپس آ گئے۔ عزادارو جب عباس واپس آ رہے تھے نا، عباس کے علم کو آتا ہوا دیکھ کر سکینہ نے تمام بچوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہتی ہے بچوں آ جاؤ، اپنے اپنے کوزے لے کے آ جاؤ، وہ دیکھو میرا چچا عباس آ رہا ہے، ارے عباس کا علم آ رہا ہے، میرے چچا عباس پانی لا رہے ہیں، بچوں آ جاؤ آج ہم پانی پئیں گے۔ عزادارو سکینہ بچوں کو دلاسا دے رہی تھی کہ ایک مرتبہ کسی ملعون نے مولا عباس کے سیدھے بازو پر وار کیا، ارے تلوار کی دھار نے میرے مولا کے بازو کو قلم کر دیا۔ عباس کو بازو کی پرواہ نہیں تھی، عباس چاہتے تھے مشق سکینہ سالم رہے۔ مشق سکینہ کو الٹے ہاتھ سے تھاما، کسی ملعون نے مولا کے الٹے ہاتھ
پر اپنی تلوار سے وار کی، جس کی وجہ سے عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ عزادارو، عراق میں ایک ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، عباس کے مصائب پڑھا۔ عباس کے مصائب پڑھنے کے بعد یہ گھر میں گیا، گھر میں جا کے یہ سو گیا۔ رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ بی بی زہرا جنت چھوڑ کے آئی ہے، آ کے کہتی ہے اے میرے عباس کے مصائب پڑھنے والے، تو میرے چاہنے والوں کو عباس کے پورے مصائب کیوں نہیں سناتے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بی بی میں نے آج ہی تو عباس کے مصائب پڑھے تھے۔ بی بی نے کہا اے ہمارے ذاکر، اے مومنوں کو عباس کی شہادت پڑھ کے سنانے والے، تم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ میرا عباس زین سے زمین پر کیسے آیا؟ ارے جو زین سے زمین پر آتا ہے تو وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میرے عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے تھے۔ ارے عباس زین سے زمین پر آئے، آواز دی یا اخا ادرک اخیک، او بھیا کا سلام قبول کیجئے۔ حسین نے اپنی کمر تھاما، الان انکسر الظہری، او عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ یا کاشف الکار عن وجہ الحسین اکشف کروبنا بحق اخیک الحسین، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت مات